معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر مستنصر حسین تارڑ کی کتاب راگ۔ اگر آپ دیار اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بروقت موصول ہوتی رہیں۔ مینشن کی کچی اور کھڈوں والی گراؤنڈ ایک تنور کی طرح تپ رہی تھی، اور اس تنور کے درمیان وہ دونوں ٹاس کر رہے تھے کہ بیٹنگ پہلے کون کرے گا۔ یہ خوش بختی مشاہد کے حصے میں آئی اور وہ منٹو اینڈ پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں پسینے کے دھارے گر رہے تھے اور اسے سامنے ادھر جدھر سے کمال اپنا گیند چمکاتا چلا آتا تھا، کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ گرمی کی لہروں میں ایک سناٹا اور ایک گہری چپ سی تھی۔ کمال نے ایک لمبا سا سٹارٹ لیا اور پھر جس وقت اس نے مناسب جانا، بازو گھما کر گیند مشاہد کی طرف پھینک دیا۔ مشاہد نے بڑے سٹائل سے گھٹنا ٹیکا اور لیگ کی جانب بیٹ گھما دیا۔ ایک چھناکے کی آواز مینشن کے گرم سناٹے میں تمام تر کرچیوں کے ساتھ گونجی۔ مشاہد نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو اسی گھٹنا ٹیک پوزیشن میں برقرار رکھا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ مینشن کی بالکنیوں میں متعدد لڑکیاں اسے رشک آمیز نظروں سے تک رہی ہیں، اور وہ چاہتا تھا کہ وہ اسے جی بھر کے دیکھ لیں۔ ان دنوں امتیاز احمد کا گوڈا ٹیک سٹائل لاہوریوں میں بے حد مقبول تھا۔ گیند کسی قسم کا بھی ہوتا، باغ جناح میں کرکٹ کے شائقین گوڈا ٹیک کے نعرے لگاتے اور امتیاز احمد ان نعروں کے سحر میں آ کر گھٹنا ٹیک کر بلہ گھما دیتے۔ اگر گیند بلے کو چھو جاتا تو شاندار لیگ گلانس ہو جاتی، ورنہ اکثر ایل بی ڈبلیو ہو کر موصوف ٹھنڈے ٹھنڈے پویلین میں واپس آ جاتے۔ ادھر لکشمی مینشن میں بھی یہی سٹائل فالو کیا جاتا تھا۔ گیند اگرچہ آف پر وائڈ جا رہی ہے، لیکن بیٹسمین گھٹنا ٹیک کر اسے لیگ پر ہی کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے، اور مشاہد آج بے حد خوش قسمت رہا تھا کہ اس سٹائل میں گیند اس کے بلے کے عین درمیان میں آئی تھی اور زوردار شاٹ کھیلا گیا تھا۔ مینشن کا سناٹا پہلے کی نسبت زیادہ معلوم ہوا تو اسے احساس ہوا کہ کمال بالکل غائب ہے، اور وہ کڑکتی دھوپ میں گوڈا ٹیکے سٹائل بنائے تنہا کھڑا ہے۔ اور اسی لمحے ایک کڑکتی ہوئی آواز ادھر سے آئی جدھر گیند گلانس ہوا تھا۔ اوئے امتیاز احمد کے بچے! مشاہد کو بے حد دکھ ہوا کہ یہ کون کم عقل اسے امتیاز احمد کے کھاتے میں ڈال رہا ہے، اور اس نے گرم زمین پر سے بمشکل اپنا گھٹنا اٹھا کر ادھر کو ہی دیکھا جدھر سے آواز آئی تھی، اور وہاں برآمدے کے دروازے میں منٹو صاحب کھڑے تھے اور ابل رہے تھے۔ اوئے ادھر آ، ادھر دفع ہو! مشاہد لرزتا ہوا ادھر دفع ہوا تو منٹو صاحب نے جھک کر اس کا کان پکڑ لیا۔ نشانے لگاتا ہے بے ایمان! 20 شیشوں میں سے صرف 3 باقی بچے تھے اور تو نے ان میں سے بھی ایک توڑ دیا۔ اوئے توبہ کر! جناب آپ کان چھوڑیں تو میں توبہ کروں۔ منٹو صاحب نے اسے گھورا اور پھر ان کا موڈ کچھ بدلا۔ آئندہ کرے گا؟ نہیں جی۔ جا پھر دفع ہو جا۔ مشاہد وہیں کھڑا رہا۔ جاتا کیوں نہیں؟ گیند نہیں ملے گا گیند۔ منٹو صاحب پھر جلال میں آ گئے۔ 4.5 روپے کا ہے جی، کراؤن کا گیند ہے۔ تمام بچے چندہ اکٹھا کر کے لائے تھے۔ منٹو صاحب فوراً موم ہو گئے، اندر گئے اور گیند لے آئے۔ خبردار جو آئندہ! باقر صاحب والی گلی میں کمال اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ہے نا زندگی فضول چیز! پہلی گیند پر ہی ٹریجڈی ہو گئی، لیکن شکر ہے کہ گیند واپس مل گیا، ورنہ صفیہ آپا بھائی بہت جابر خاتون ہیں، ان کے ہاں کم از کم 6-7 گیندیں ہوں گی ہماری۔ بچوں کی بد دعائیں لے رہی ہیں خام خواہ۔ منٹو صاحب نائس ہیں یار، اب کیا کریں؟ مشاہد نے پوچھا۔ بہت بور زندگی ہے یار، سوچتے ہیں کہ کیا کریں۔ وہ دونوں باقر صاحب کے تھڑے پر بیٹھ کر سوچنے لگے۔ کڑکتی دھوپ میں تھڑے کی گرم توا اینٹوں پر مزے سے بیٹھے سوچنے لگے کہ زندگی بہت بور ہے، کیا کریں؟ بکرے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کمال یکدم اتنا خوش ہوا کہ اس کی برمی ناک مزید چوڑی ہو گئی۔ کون سے بکرے کے بارے میں؟ یہی جو اوپر رہتا ہے، اسے چھیڑے؟ نہیں یار، وہ سویا ہوگا، دوپہر ہے،
زیادتی کی بات ہے، زیادتی تو بکرے کی ہے۔ کمال چمک کر بولا، ہم دوستوں کے دوست ہیں، اپنے دوست کا بدلہ لیں گے، چھیڑیں گے بکرے کو۔ مینشن کراؤڈ اپنی عمر کی وجہ سے، اپنی حماقت کی وجہ سے قدرے بے رحم تھا۔ مینشن کے مکینوں کو نہایت نامناسب ناموں سے پکارا جاتا تھا۔ ایک اچھی بھلی مدبر خاتون کو بطخ کہا جاتا تھا، بلکہ تاج کا کہنا تھا کہ وہ جب چلتی ہے تو کسی پریگننٹ ڈک کی طرح چلتی ہے۔ بہت بعد میں پتہ چلا کہ بطخ انڈے دیتی ہے۔ اسی طرح ادھر بنٹے برادران تھے، زوبی، بچر اور جوڑے تھے، لنگڑیاں تھیں، ٹیکسی تھی، ٹاکو تھا، ہاتھی دانت بھی تھا، اور ادھر کراؤڈ کے ایک اہم ممبر اکبر کے والد باقر صاحب تھے، اور تمام بچگان ان سے نہایت کدورت رکھتے تھے اور انہیں بکرا ہی کہا جاتا تھا۔ وہ جب کبھی نظر آتے کسی نہ کسی کونے خدرے سے کوئی لڑکا ایک نہایت دل دوست قسم کا کا نعرہ لگا دیتا، باقر صاحب سنتے اور یقیناً پیچ و تاب کھاتے ہوئے چپ چاپ چلے جاتے۔ اکثر ان کے فلیٹ کے صدر دروازے پر چاک سے لکھا ہوا اعلان نظر آتا کہ یہاں بکرے کا تازہ گوشت ملتا ہے، اور بقر عید پر رواج تھا کہ قربانی کے بعد بکروں کے سری پائے ان کے دروازے کے ساتھ ایک عید کارڈ کے ہمراہ آویزاں کر دیے جاتے، اور کارڈ پر بابا بلیک شیپ لکھا ہوتا۔ باقر صاحب سے اتنی زیادہ کدورت کی ایک وجہ ایسی تھی جو صرف ایک بچہ ہی محسوس کر سکتا ہے۔ انہوں نے ہمارے دوست کی والدہ سے اچھا سلوک نہیں کیا تھا اور دوسری شادی کر لی تھی۔ اکبر کے ساتھ ان کا رویہ خاصا درش تھا، اور اکبر ہمارا دوست تھا۔ چھیڑیں گے بکرے کو، کمال نے پھر کہا۔ فلیٹوں کی عمارت کے درمیان میں ایک 6-7 فٹ چوڑی گلی تھی جس میں سیوریج کے پائپ نیچے آتے تھے، اور کمروں کی کھڑکیاں بھی ادھر کو کھلتی تھیں۔ مشاہد اور کمال ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر آمنے سامنے کھڑے ہو گئے۔ منصوبہ یہ تھا کہ بکرے کے بیڈ روم کی کھڑکی کی طرف بوتی اٹھا کر دونوں باری باری کے نعرے لگائیں اور یوں زندگی کی بوریت کو اس گرم دوپہر میں کم کریں۔ سب سے پہلے مشاہد نے منہ اوپر کیا اور پھیپھڑوں کی پوری قوت صرف کر کے ایک عدد کا نعرہ لگایا، اور یہ مینشن کے گرم سناٹے میں دیر تک گونجتا رہا۔ پھر کمال نے یہی عمل دہرایا۔ کمال دراصل سب لڑکوں میں سے بہترین بکرا ایکسپرٹ تھا، کیونکہ جب وہ کرتا تھا تو جیسے دل کی گہرائیوں میں سے ایک اثر انگیز آواز نکالتا تھا اور مینشن کے در و دیوار ہلا دیتا تھا۔ واہ! مشاہد نے کمال کی داد دیتے ہوئے کہا۔ ایک مرتبہ پھر کمال کو اپنے کمال فن کی داد ملی تو اس کا منحنی سینہ پھول گیا، اور اس نے منہ اوپر اٹھا کر ایک والہانہ سرخوشی میں مسلسل آوازیں نکالنا شروع کر دی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ کسی اور جہان میں تھا، اور بس یہی وہ منحوس گھڑی تھی جب مشاہد نے دیکھا کہ کمال کی پشت پر بکرا آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہا ہے، اور کمال اس بڑھتے ہوئے خطرے سے لا علم آوازیں نکال رہا تھا۔ ظاہر ہے بکرے نے اپنے بیڈ روم میں یہ کال سنی تھی اور چپکے سے ننگے پاؤں نیچے آیا تھا اور اب اپنے شکار کی جانب بڑھ رہا تھا۔ مشاہد نے چند بے ربط سے اشارے کیے، لیکن کمال کی چونکہ آنکھیں بند تھیں اور وہ ایک پرمسرت انداز میں نظریں جھکائے کر رہا تھا، اس لیے ان کا کچھ اثر نہ ہوا۔ اب مشاہد کی زندگی بھی خطرے میں تھی، چنانچہ وہ ایک اچھے کاؤ بوائے کی طرح الٹے قدموں پر پیچھے ہوتا گیا اور پھر دڑکی لگا دی۔ اسی لمحے کمال کی ایک دل دوز آواز سنائی دی، اور پھر شاید اس کی گردن دبوچ لی گئی، اس لیے کی جگہ باقی رہ گیا۔ اگلے چند روز کے لیے لکشمی مینشن کی صورتحال بے حد کشیدہ رہی۔ بکرے نے پہلے تو کمال کی بنفس نفیس مرمت کی اور پھر اس کے والدین سے شکایت کی۔ چنانچہ اثر صاحب نے اپنے اس لائق بیٹے کی گوشمالی کی۔ مشاہد کے ہاں بھی شکایت کا سندیسہ آیا کہ آپ کا برخودار محلے کے بزرگوں کے بیڈ رومز کے نیچے کھڑے ہو کر بھری دوپہر میں کے نعرے لگاتا ہے۔ چنانچہ مشاہد کے ابا جی نے بھی اس کا کان پکڑ کر کیوں اے الو کہا تھا،
اور اس سے زیادہ سخت گیری ان کے لیے ممکن نہ تھی۔ بس اسی وقوعے کے بعد گملہ سازش ہوئی اور یہ سازش تاج نے انتہائی خفیہ طریقے سے تیار کی۔ خاتون جسے بطخ کے پروکار نام سے پکارا جاتا تھا، باغبانی کی بے حد دل دادا تھی۔ اس کے فلیٹ کے برآمدے کے سامنے سیڑھیوں پر اور فٹ پاتھ پر درجنوں دیدہ زیب گل بوٹوں اور پامز کے گملے سجے تھے۔ بطخ صبح سویرے منہ ہاتھ دھونے سے پیشتر پلاسٹک کی نالی ہاتھ میں پکڑے آنکھیں ملتی اپنے فلیٹ سے باہر آتی اور اپنے پسندیدہ پودوں پر پانی نچھاور کرتی۔ ایک رات 11 بجے کے قریب مینشن کراؤڈ کی ایک سیکرٹ میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ میں لڑکیاں بھی شامل تھیں، اور یہ سب خواتین و حضرات کبڑے ہو کر دبے پاؤں بطخ کے سبزہ زار میں پہنچے۔ سب نے ایک ایک گملہ اٹھایا اور اسے چند فلیٹ دور منٹو صاحب کے فلیٹ کے برآمدے کے عین نیچے سیڑھیوں پر سجا دیا۔ 5 منٹ کے اندر تمام گملے منٹو صاحب کے فلیٹ کے سامنے بہار دے رہے تھے۔ لیکن یہ تو رات تھی۔ اگلے صبح پورا کراؤڈ منہ اندھیرے تاج کے گھر پہنچ چکا تھا اور برآمدے کے شیشوں میں سے بطخ اور منٹو صاحب کے گھروں پر نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ حسب توقع بطخ آنکھیں ملتی ہوئی پانی کی نالی ہاتھ میں تھامے باہر آئی۔ باہر گل و گلزار کی بجائے ایک ویرانہ تھا جو صحرائے گوبی سے مماثلت رکھتا تھا۔ سیڑھیاں اور فٹ پاتھ ننگے پڑے تھے۔ بطخ کا منہ کھل گیا اور اس نے بے یقینی سے آنکھوں کو متعدد بار جھپکا اور ملا، اور پھر اس نے چاروں اور دیکھا اور اس کی نظر تیر کی طرح منٹو صاحب کے فلیٹ کی سیڑھیوں کی طرف گئی جہاں اس کا گل و گلزار بہار دے رہا تھا۔ بطخ پھنکارتی ہوئی وہاں پہنچی اور ایک ایک گملے کو پہچان کے مراحل سے گزار کر اس نے اپنے دبیز پھولوں پر ہاتھ رکھے۔ منٹو وے منٹو کی آوازیں لگائی۔ اب یہ وقت منٹو صاحب کے بیدار ہونے کا تو نہ تھا، اس لیے ادھر سے کوئی جواب نہ آیا۔ اس پر بطخ نے ان کا دروازہ دھڑ دھڑ کوٹنا شروع کر دیا۔ بالآخر منٹو صاحب اپنے پجامے کا زاربند اڑستے ہوئے باہر آئے۔ سامنے بطخ کھڑی ابل رہی تھی اور ان کی سیڑھیوں پر بہار آئی ہوئی تھی۔ منٹو صاحب شدید حیران اور پریشان کہ یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ وہ سب جس فاصلے پر تھے اور برآمدے کے شیشوں کی اوٹ میں تھے، وہاں سے انہیں یہ تو معلوم نہ ہو سکا کہ بطخ اور منٹو صاحب کے درمیان کس قسم کی خوشگوار گفتگو ہوئی۔ البتہ ہوا میں تیرتے جو الفاظ ان کے پہنچے ان میں شرم نہیں آتی، ادیب ہو کر گملے چراتے ہو اور میں بالکل بے گناہ ہوں اور شرمندہ ہوں وغیرہ خاصے واضح تھے۔ اس لمحے منصوبے کے مطابق وہ سب بے حد سرسری اور بے فکر انداز میں ٹہلتے ہوئے ان دونوں تک پہنچے اور گملوں کو واپس ان کے اصلی مالک کے فلیٹ پر پہنچانے کی آفر کی، جو قبول کر لی گئی۔ منٹو صاحب بے حد احسان مند ہوئے کہ یہ نوجوان لڑکے لڑکیاں کتنے شریف اور کتنے مہذب ہیں کہ مجھے اس مصیبت سے نجات دلائی، اور بطخ بھی بے حد شکر گزار ہوئی جو ان مؤدب بچوں نے رضاکارانہ طور پر اس کے پیارے گملے واپس اس کی سیڑھیوں پر رکھ دیے۔ اسی شب رات 11 بجے مینشن کراؤڈ نے حسب سازش دبے پاؤں چپکے سے وہ تمام گملے ایک مرتبہ پھر منٹو صاحب کے فلیٹ کے سامنے سجا دیے۔ اگلی صبح سویرے صورتحال بے حد نازک ہوئی۔ بطخ منٹو صاحب پر بے اندازہ برس رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ یہ کیسا اتفاق ہے جو روز ہو جاتا ہے، میں پولیس کو اطلاع کروں گی۔ اور ادھر منٹو صاحب بے حد پشیمان معافیاں مانگتے ہوئے اور معذرت کرتے ہوئے۔ اس بار بھی وہ سب یوں ہی ٹہلتے ہوئے ادھر نکل گئے اور اچھے بچوں کی طرح اپنے بزرگوں کی مدد کی اور وہ گملے بطخ کے برآمدے تک چھوڑ آئے۔ یہ گملہ سازش ہمیشہ خفیہ رہی۔ صفیہ آپا نے متعدد بار منٹو صاحب سے دریافت کیا کہ تم ہر شام قدرے مخمور لوٹتے ہو، کہیں اس حالت میں بطخ کے گملے اٹھا کر اپنے ہاں تو نہیں لے آتے، اور اگر ایسا کرتے ہو تو کتنی شرم کی بات ہے، اتنے مشہور ادیب ہو۔ اور منٹو صاحب قسمیں کھاتے کہ صفیہ میں ہر چیز ہو سکتا ہوں، گملہ چور نہیں ہو سکتا۔ انہی دنوں مشاہد منٹو صاحب سے بدگمان ہوا۔ اس نے موزیل پڑھی اور بدگمان ہو گیا، اور منٹو صاحب کو شریف آدمی سمجھتا تھا۔ لیکن موزیل میں ایک مقام پر انہوں نے موزیل کی بڑی بڑی دودیا چھاتیوں کا تذکرہ کچھ ایسی تفصیل سے کیا تھا کہ یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ انہوں نے اتنی بڑی چھاتیاں نہ دیکھی ہوں، اور پھر بھی
اتنی تفصیل سے ان کا بیان لکھا ہو۔ بس یہی بات مشاہد کو کھا گئی۔ منٹو صاحب نے کہیں نہ کہیں اتنی بڑی چھاتیاں دیکھی تھیں۔ وہ بے حد جیلس بھی ہوا اور یہ بدگمان بھی۔ بہت دنوں تک وہ رتی روشن اور دیگر لڑکیوں کو شک کی نگاہوں سے دیکھتا رہا کہ یہ بھی جب بڑی ہوں گی تو کیا موزیل کی طرح ہوں گی۔ موزیل کے بعد وہ جب بھی منٹو صاحب کے سامنے آتا تو کچھ شرمندہ سا ہو جاتا، جیسے وہ دودھیا منظر منٹو صاحب نے نہیں اس نے دیکھا تھا، اور پھر ان کی اینک کے دبیز شیشوں کے عقب میں چمکتی آنکھوں کو ذرا غور سے دیکھتا کہ کہیں ان میں ابھی تک وہ دودھیا رمق موجود تو نہیں۔ ان کی ایک عادت اسے ہمیشہ یاد رہی، وہ جب بھی چل رہے ہوتے، چاہے ناک کی سیدھ میں چاہے ذرا ادھر ادھر، تو ان کے راستے میں سڑک ہو، فٹ پاتھ ہو، کہیں بھی اگر کوئی اینٹ یا پھر پتھر ہوتا تو وہ جھک کر بڑے اہتمام سے اسے اٹھاتے اور پتہ نہیں کس حرام زادے نے کہہ کر ایک طرف رکھ دیتے۔ اور انہی دنوں منٹو صاحب نے مشاہد کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی، اور یہ سمیہ کے خط والا دردناک قصہ تھا۔ سمیہ ایک گورے رنگ کی، اپنی عمر سے کہیں زیادہ بھری بھری کشمیری لڑکی تھی۔ وہ اپنے والدین سمیت اور نصف درجن چھوٹے بہنوں بھائیوں سمیت مردان کے فلیٹ سے ایک گلی پار ایک فلیٹ کی تیسری منزل پر واقع چھوٹی سی برساتی میں رہتی تھی، اور وہاں سے برساتی کی کھڑکی میں سے اگر وہ لوہے کے جنگلے کو مضبوطی سے پکڑ کر آدھے دھڑ سے باہر لٹک جاتی تو اسے گلی کے پار مشاہد کے فلیٹ کی دیوار پر رکھے چپس کے 3 گملے نظر آتے، اور کبھی کبھار مشاہد کا سر بھی نظر آ جاتا، جو اس لمحے گلی میں منتظر اپنے کسی دوست سے باتیں کر رہا ہوتا۔ آہستہ آہستہ نیچے گلی میں کوئی دوست نہ بھی ہوتا تو مشاہد گملوں کے بیچ میں سے خطرناک حد تک آگے آ کر ادھر دیکھنے کی کوشش کرتا جدھر سمیہ رہتی تھی۔ مشاہد ایک جھیمپو اور کچھ ڈرپوک سا بچہ تھا، اور سمیہ یہ جان چکی تھی، اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے اس دبلے سے گندی رنگ والے بچے کو اپنی جانب متوجہ کرنا ہے تو اسے پہل کرنا ہوگی۔ چنانچہ ایک روز جب وہ دونوں اپنی اپنی کھڑکی اور گملوں والی دیوار کے بیچ میں سے نیچے گلی کی جانب عشق پیچاں کی جنگلی بلیوں کی طرح جھول رہے تھے تو سمیہ نے اپنے آپ کو صرف ایک ہاتھ سے سنبھالے رکھا اور دوسرے ہاتھ سے مشاہد کو سلام کر دیا۔ مشاہد کا رنگ فک ہو گیا۔ اس نے ایک ہندوستانی فلم میں اس قسم کا ایک منظر دیکھا تھا کہ ہیروئن ہیرو کو دیکھ کر باقاعدہ ایک عدد سلیوٹ مارتی ہے اور یوں رومان کا آغاز ہو جاتا ہے اور وہ دونوں ڈوئٹ گانے لگتے ہیں۔ مشاہد فوراً پیچھے ہو گیا، اس کا دل دھک دھک چلنے لگا اور رنگ بے دستور فک رہا۔ اس رات اسے عجیب سے خواب آئے، اور اگلی صبح وہ جانتا نہیں تھا کہ کیسے بستر سے اٹھے۔ سلام ایپیسوڈ کے تیسرے روز اس کے کسی دوست نے گلی میں سے اس کا نام پکارا، اور وہ دیوار کے اوپر گملوں میں سے جھانک کر نیچے دیکھنے کو تھا کہ اسے پھر سمیہ دکھائی دے گئی، حسب سابق لوہے کے جنگلے کو تھامے کھڑکی میں سے لٹکی ہوئی، اور اس لٹکاہٹ میں اس کی قمیض کا گلا ایسے کھلا تھا کہ اسے سنوز آف کلیمنجارو کی ایوا گارڈنر یاد آ گئی، اور اس کے سارے بدن کا خون انگیٹھی پر چڑھ گیا اور ایک بڑبڑاہٹ کے ساتھ ابلنے لگا، اور شاید ناک اور کانوں کے راستے یہ گرم خون تھوڑا سا بہہ بھی گیا۔ سمیہ نے ایک مرتبہ پھر اپنے آپ کو ایک ہاتھ سے سہار کر اسے سلام کیا، اور جب وہ اس سلام کے جواب میں اپنا ایک ہاتھ ماتھے تک لے گیا تو دیوار پر سے نیچے گلی میں گرنے کو سرکا اور پھر اپنے نصیب کے زور پر سنبھل گیا۔ دوپہر لاہور کی تھی، اور ویسی ہی تھی جیسی کہ لاہور کی گرمیوں میں دوپہریں ہوا کرتی ہیں، گرم تندور ہوا میں ٹھہری ہوئی۔ اور اس دوپہر میں مشاہد سکول سے لوٹا پسینے سے شرابور۔ جب وہ اس کمرے میں آیا جسے بیٹھک کہا جاتا تھا تو وہاں اس کی دونوں باجیوں یعنی باجی بابا اور باجی بلکیس کے ہمراہ سمیہ براجمع تھی۔ اسے کھلے گلے والی قمیض کے ساتھ اور اسی طرح اپنی عمر سے کہیں زیادہ بھری بھری مشاہد کا رنگ کا ایک مرتبہ پھر فک ہو گیا، لیکن سمیہ نے اسے ایسے دیکھا جیسے کبھی دیکھا ہی نہ ہو، جانے کیسے اس نے اس کی باجیوں کے ساتھ دوستی گانٹ لی تھی۔ اور جب اس نے ہائے بلکیس بہت دیر ہو گئی ہے کہہ کر جانے کی اجازت چاہی
تو باجی باں بانے برآمدے میں پیڑھی پر بیٹھ کر آپا جی کے چولہے کے سامنے دوپہر کی روٹی کھاتے ہوئے مشاہد کو آواز دی، مشاہد ذرا باجی کو نیچے گلی تک تو چھوڑ آؤ۔ اور فلیٹ کی 52 سیڑھیوں کے عین درمیان جا کر باجی سمیہ نے اس کا ہاتھ دبوچ کر کہا تھا، اوئے مجھ سے ڈرتے ہو؟ اور مشاہد کی گھگی بن گئی، اور جب کھلی تو اس نے مریل سی آواز میں کہا، نہیں تو پھر مجھے پیاری کہو، آپ تو میری باجی ہیں۔ اس نے گکھیا کر کہا، اوئے نہیں، کوئی نہیں، میں تمہاری باجی شاجی۔ کون سی جماعت میں ہو؟ 9ویں میں باجی۔ تو میں 8ویں میں ہوں، تم سے چھوٹی ہوں، کہو نا پیاری سمیہ۔ اس دوران اوپر سے کسی کے سیڑھیوں سے اترنے کی آواز آئی اور سمیہ نے جلدی سے اس کے ہاتھ میں کاغذ کا ایک گچھا مچھا ٹکڑا تھما کر کہا، جان جواب ضرور دینا۔ عشقیہ خط و کتابت جاری ہو گئی اور کئی ماہ تک جاری رہی۔ خط کبھی کسی اینٹ کے نیچے اور کبھی چھوٹے مردان کے ہاتھ۔ تو لاہور کی ایک اور دوپہر میں جب وہ دھوپ کی تیزی میں آنکھیں میچے ہاتھ میں دہی کا کٹورا تھامے بڈن روڈ سے آ رہا تھا تو شیرازی ہوٹل کے سامنے یوں ہی اتفاقاً منٹو صاحب نظر آ گئے۔ یہ ان کے نظر آنے کا وقت تو نہ تھا، لیکن وہ نظر آ گئے۔